ایک صالح شخص کہتا ہے کہ میں شہر بصرہ میں داخل ہوا۔ میں نے وہاں پر ایک لوہار کو دیکھا جو جلتی ہوئی بھٹی سے گرم لوہا اپنے ہاتھ سے پکڑ کر رکھتا اور ہاتھ کے ذریعے ہی سے الٹ پلٹ کرتا ہے، لیکن ہاتھ جلنے کا اسے بالکل احساس نہیں ہوتا۔ میں نے اپنے دل میں کہا، یہ کوئی نیک شخص ہے جس پر آگ بھی کوئی اثر نہیں کرتی۔ میں اس کے قریب گیا، اسے سلام کیا اور عرض کیا، اے میرے آقا، میں تجھے قسم دیتا ہوں جس نے تمہیں یہ کرامت عطا کی ہے کہ میرے لیے دعا کریں۔ اس نے گریہ کرتے ہوئے کہا، اے میرے بھائی، خدا کی قسم، جو کچھ تم نے میرے بارے میں گمان کیا ہے میں اس طرح سے نہیں ہوں۔ میں نے کہا، اے میرے بھائی، جو کام آپ نے انجام دیا ہے یہ صرف خدا کے صالح اور نیک افراد ہی کر سکتے ہیں۔ اس نے کہا، سنو، یہ ایک حیران کن واقعہ ہے۔ میں نے کہا، اگر مناسب سمجھو تو یہ واقعہ میرے سامنے بیان کرو۔ اس نے کہا، ایک دن میں اسی دکان پر بیٹھا ہوا تھا۔ میری دکان پر لوگوں کا آنا جانا زیادہ ہو گیا۔ اچانک ایک انتہائی حسین و جمیل اور خوبصورت عورت آئی۔ میں نے آج تک اس جیسی خوبصورت عورت نہیں دیکھی۔ اس نے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا، اے بھائی، کیا خدا کے لیے میری کچھ مدد کر سکتے ہو؟ میں نے جو ہی اسے دیکھا تو اس کا دیوانہ ہو گیا اور اس سے کہا، کیا تم میرے ساتھ میرے گھر آ سکتی ہو کہ میں اتنا مال دوں گا کہ ایک مدت تک تمہارے لیے کافی ہو؟ اس نے کہا، خدا کی قسم، میں ایسی نہیں ہوں۔ میں نے کہا، جا سکتی ہو۔ وہ وہاں سے چلی گئی۔ کافی عرصہ گزرنے کے بعد دوبارہ آئی اور کہتی ہے کہ سچ بات یہ ہے کہ مجبوری نے مجھے اس بات پر آمادہ کیا ہے کہ آپ کی خواہش پوری کر دوں۔ میں نے دکان کا دروازہ بند کیا اور اسے ہمراہ لے کر گھر کی طرف چل پڑا۔ جب گھر پہنچا تو اس نے کہا، اے فلاں شخص، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جو بھوکے ہیں۔ اگر مناسب سمجھو تو مجھے کچھ دے دیں تاکہ انہیں کھانے کو دوں، میں دوبارہ واپس آ جاؤں گی۔ میں نے اس سے عہد و پیمان لیا کہ ہر صورت میں آنا ہوگا۔ میں نے اسے کچھ درہم دیے، وہ گئی اور تھوڑی دیر بعد واپس لوٹ آئی۔ جب وہ کمرے میں داخل ہوئی تو میں نے دروازہ بند کر دیا اور پردے گرا دیے۔ اس نے کہا، ایسا کیوں کر رہے ہو؟ میں نے کہا، لوگوں سے ڈر لگتا ہے۔ اس نے کہا، لوگوں کے خدا سے کیوں نہیں ڈرتے ہو؟ میں نے کہا، وہ بخشنے والا مہربان ہے۔ میں اس کی طرف بڑھا تو وہ ایسے کانپنے لگی جیسے سخت طوفان میں کھجور کی خشک شاخ کانپتی ہے اور ساتھ ہی اس کی آنکھوں سے اشک جاری ہو گئے۔ میں نے کہا، تم مضطرب و پریشان کیوں ہو؟ اس نے کہا، اے فلاں شخص، خدا سے ڈرتی ہوں۔ پھر اس نے کہا، اے شخص، اگر مجھ سے کوئی غرض نہ رکھو تو میں اس بات کی ضمانت دیتی ہوں کہ خدا تجھے دنیا و آخرت میں عذاب آتش سے محفوظ رکھے گا۔ اس کی بات سن کر میں ہوش میں آیا، اٹھ کر کھڑا ہوا اور جتنے پیسے وغیرہ تھے اسی کو دیتے ہوئے کہا، یہاں سے چلی جاؤ، میں نے خدا سے خوف کھاتے ہوئے تجھے معاف کر دیا۔ جب وہ چلی گئی تو میرے اوپر نیند نے غلبہ کیا۔ میں نے خواب میں ایک ایسی بزرگوار خاتون دیکھی کہ آج تک ایسی کوئی خاتون نہیں دیکھی تھی۔ اس کے سر پر یاقوت کا بنا ہوا تاج ہے۔ اس نے میری طرف دیکھا اور فرمایا، اے شخص، خداوند متعال تمہیں ہماری طرف سے اجر عظیم عطا فرمائے۔ میں نے عرض کیا، آپ کون ہیں؟ اس نے فرمایا، میں اس لڑکی کی ماں ہوں جو تیرے پاس آئی تھی اور تو نے خدا کا خوف کھاتے ہوئے اسے چھوڑ دیا تھا۔ خداوند کریم تجھے دنیا اور آخرت میں آتش جہنم سے محفوظ رکھے۔ میں نے عرض کیا، خدا تمہارے اوپر رحمت کرے، وہ کون تھی؟ اس نے فرمایا، وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسل سے تھی۔ میں نے خدا کا شکر ادا کیا کہ اس نے مجھے گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اس کے بعد میں نے اس آیہ کریمہ کی تلاوت کی، اس کا ترجمہ ہے، خداوند متعال فقط یہ چاہتا ہے کہ پلیدی کو آپ سے اور آپ کے اہل بیت سے دور رکھے اور تمہیں اس طرح پاک رکھے جیسے پاک رکھنے کا حق ہے۔ اس کے بعد مجھے آگ نے نہیں جلایا، امید رکھتا ہوں کہ آخرت میں بھی نہیں جلائے گی۔ دوستو، اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز لائک کیجیے اور چینل کو سبسکرائب کیجیے اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس کے ذریعے کیجیے۔ اللہ حافظ۔